چند سورج تو ہی بڑائے نے کڈے سونے نظام چلائے نے چند سورج تو ہی بڑائے نے کڈے سونے نظام چلائے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا کرنا ساری دنیا اللہ پاک بڑائی ہے سانج اور شریک نسانے کاہی ہے مجڑے فرشتے اللہ دارش اٹھائے ہوئے نے زبان جو تسبیحاں بیان کر دینے زبان جڑا سب دے لکھے تقدیر یارو لکھیا رب دا کوئی نہیں ٹاڑ سکدا ہووے نبی ولی یا کوئی پیر یارو ایک قرآن تے دوجی حدیث کافی نہیں چاہی دی ہور تحریر یارو سانو در در جانا وارے نہیں ایک اور کافی ہے رب خبیر یارو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم سید ولد آدم پاک بازاں دے امام سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے معزز سامعین و سامعات واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں ہر مومن لئی ضروری ہے کہ اپنے ایمان دی آبیاری اور تازگی واسطے ہر وقت زبان نو ذکر الہی نال تر رکھے جو شخص جس قدر اپنے اللہ دا ذکر زیادہ کردا ہے اس قدر او دے ایمان نو تقویت ملدی جاندی ذکر زیادہ کرن نال ایمان اندر اضافہ بھی ہو جاندا ہے اور بندے دا ایمان مضبوط اور پختہ بھی ہو جاندا ہے عمومی طور تے ویسے تو نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے کچھ مختلف اذکار نے جو احادیث صحیحہ تو ثابت نے مثلا بندہ تکبیر پڑھدا ہے اللہ اکبر کہندا ہے یہ بھی اللہ دا ذکر ہے بندہ تحمید پڑھدا ہے الحمدللہ کہندا ہے یہ بھی اللہ دا ذکر ہے بندہ تحلیل پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ کہندا ہے یہ بھی اللہ دا ذکر ہے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے لیکن ذکر دا جو کلمہ میں موضوع گفتگو بنانا چاہنا وہ ہے اپنے خالق و مالک دی تسبیح بیان کرنا یعنی سبحان اللہ پڑھنا اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اہل ایمان نو اس بات دا حکم فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ صبح و شام اپنے مالک دی تسبیحات بیان کریا کرو صبح دا آغاز ہوئے صبح دا سہانا وقت ہوئے زبان تے اللہ دا ذکر ہوئے دن دا اختتام ہو رہا ہوئے
سورج غروب ہو رہا ہوئے اور تہاڈی زبان اللہ دے ذکر نال تار ہونی چاہیے. میک نہ میں بڑی باری اتر کرنا ایویں تھلے نہیں جاتا, اتنے رکدا نہیں, اتنے کری دا پھر اتنے آ جاتا, اتنے کری دا پھر اتنے آ جاتا. ہاں جی, تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر اہل ایمان میں حکم فرمایا کہ میری تسبیح بیان کرو اور صبح و شام کرو. سبحان اللہ دا معنی کی ہے کہ اللہ پاک ہے. جس وقت بھی سبحان اللہ دے معنی دا پوچھا جائے تو اگوں جواب ہوندا ہے جی سبحان اللہ دا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے. ٹھیک, اگر اتنے ٹھیکیا رہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اتوں ہلے نا. جزاکم اللہ خیر. توجہ بھائی, سبحان اللہ دا معنی اللہ پاک ہے, لیکن اس کلمے دی گہرائی اور وسعت تے غور و خوض نہیں کیتا جاندا کہ اللہ پاک ہے. اللہ کیویں پاک ہے, کنہ چیزاں تو پاک ہے. تو آئیے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر لفظ سبحان اللہ دے 5 معنی میں تواڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ کیتا ہے. ذرا توجہ نال اور دل جمی نال بات نو سننا ہے. اسٹیج دے دائیں بائیں ماشاءاللہ معزز علماء اور علاقہ بھر دی معزز شخصیات تشریف رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین تمام مہمانہ دی آمد قبول فرما لے. توجہ مکمل میری طرف فرماؤ. یہ تسبیح بیان کرن دا حکم اللہ نے صرف سانو ہی نہیں دیتا, بلکہ اپنے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ پاک نے یہی حکم فرمایا. سنیے اللہ دا قرآن پارہ نمبر 14, سورت دا نام سورہ الحجر, آیت نمبر 97 اور 98. سنیے ذرا توجہ نال. الہ العالمین نے, رب العالمین نے, ارحم الراحمین نے, احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن نازل فرمایا. فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا سانو علم اسی جاننے ہاں جدوں اے مکے دے کافر تہاڈی دعوت دا انکار کر دینے, تہاڈے تے اپنی زبان دے نشتر چلاندے نے, تہانوں زبان چوں تانے دیندے نے, تسی انہاں نوں ساڈا دین سناندے ہو, اے زبان چوں تانے دیندے نے. کوئی ساحر کہندا ہے میرے پیغمبر نو, کوئی جادوگر کہندا ہے میرے مصطفیٰ نو معاذ اللہ, کوئی مجنون کہندا ہے, کوئی شاعر کہندا ہے, کوئی دیوانہ کہندا ہے معاذ اللہ. فرمایا سونیا جدوں اے زبان چوں تانوں ایویں دے تانے دیندے نے تسی ڈسہارٹ ہو جاندے ہو. فرمایا تواڈے سینے اندر رنج اور ملال آ جاندا ہے. سونیا انہاں دیاں گلاں سن کے رنجیدہ نہیں ہونا, انہاں دیاں گلاں سن کے غمگین نہیں ہونا. دو کم کرم دا اللہ نے اپنے نبی نو حکم فرمایا. فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے اپنے رب دی حمد و ثنا کرنی ہے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اور اپنے رب سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. اللہ دی ذات نو سجدے کرنے نے. موڑ کھنڈے دے رہن والے ہو, سجدہ اور تسبیح یہ دو الگ الگ چیزاں نہیں بلکہ ایکو چیز دا نام ہے. جدو بندے دی حالت سجدے دی ہوندی ہے زبان تے تسبیح ہوندی ہے. بندہ سجدے پیا پڑھدا ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. فرمایا میرے نبی جدو پریشان ہو جاؤ, جدو دل بے قرار ہو جائے, ادو سجدے پہ کے ساڑیاں تسبیحاں بیان کر لگ جاؤ. ایک دوسرا مقام اللہ پاک نے قرآن دا فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا.
فرمایا میرے نبی ادوں تواڈے کول اللہ دی مدد آ جائے اور اللہ والوں فتح آ جائے، مفسرین فرماندے نے اس فتح تو مراد فتح مکہ ہے۔ فرمایا میرے نبی جدوں ساڈی مدد آئے اور مکہ فتح ہو جائے، سونیا تسی لوکاں نو ویکھو، لوگ جوک در جوک تے فوج در فوج دین اسلام اندر داخل ہوندے ہون، تواڈا کلمہ پڑھ کے تواڈے مرید بندے ہون، تواڈے دیوانے تے پروانے بندے ہون۔ سونیا تواڈے ذمہ دو ہی کام نے، فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ پڑھنا ہے، اپنے مالک دیاں پاکیاں بیان کرنیاں نے، اپنے مالک دیاں تسبیحات بیان کرنیاں نے، واستغفرہ تے استغفار بھی کرنا ہے۔ اوتھے نبی پاک جدوں دکھی ہوئے نے اللہ نے دو ہی کام دا حکم دیتا ہے، اوتھے تسبیح اور سجدے دا حکم دیتا ہے، ایتھے خوشی دے موقع تے تسبیح اور استغفار دا حکم دیتا ہے۔ گل سمجھ اندر کی آئی؟ اللہ پاک اپنے نبی نو حکم دے رہے نے، سونیا جدوں دکھی ہوو یا سکھی ہوو، خوشی ہوے یا غم ہوے، سیڈ موڈ ہوے یا ہیپی موڈ ہوے، زبان تے تسبیح رکھنی ہے، زبان تے سبحان اللہ دا ورد اور وظیفہ رکھنا ہے۔ ایک تیسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا، میرا دل کردا ہے تقریب قرآن دی مجلس ہے، میں قرآن دے چند آیات تانوں سنا کے امام تازہ کراں۔ تیسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا، پارہ نمبر 26 ہے، سورت دا نام سورہ قاف ہے۔ فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود۔ فرمایا میرے نبی جو بھی یہ کہن صبر کر جاؤ، تحمل اور بردباری تو کام لاؤ، تے سونے صبح نماز فجر تو بعد سورج طلوع ہون تو پہلے پہلے زبان تے ساڈی تسبیح رکھو، زبان چو سبحان اللہ دا ورد اور وظیفہ رکھو، تے سونے جدو شام دا وقت ہوئے عصر دی نماز تو بعد سورج غروب ہون تو پہلا پہلا زبان تے تسبیحات دا وظیفہ رکھو۔ فرمایا سونیا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات دے لمحات اندر بھی سبحان اللہ پڑھیا کرو، رات دیاں گھڑیاں اندر بھی ساڈے تسبیح بیان کریا کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور فردی نمازاں تو بعد بھی ساڈے تسبیح بیان کریا کرو۔ چوتھا مقام اللہ پاک دے قرآن دا، پارہ نمبر 16 ہے، سورت دا نام سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 130 یعنی 130 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ کاف والی آیتاں دے نال ملدے جلدے الفاظ نے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اے جو بھی کہن صبر کرنا ہے، دن دے آغاز اندر اور دن دے اختتام اندر ساڈے تسبیح بیان کرنی ہے، رات دیاں گھڑیاں اندر ساڈے تسبیح بیان کرنی ہے۔ یعنی اللہ پاک حکم دے رہے نے، سونیا دکھ ہوے سکھ ہوے، خوشی ہوے غمی ہوے، رات ہوے دن ہوے، ہنیرا ہوے سویرا ہوے، 24 گھنٹے ہر لمحے ہر گھڑی زبان تے سبحان اللہ دا ورد ہونا چاہیدا ہے۔ لعلک ترضیٰ، اس تسبیح دے بدلے انہا اجر تے ثواب تواڈا رب توانوں دے گا، سونیا توانوں راضی کر چھڈے گا، تسی راضی ہو جاؤ گے، اللہ توانوں راضی کر دے گا۔ پھر پڑھیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا میٹھا کلمہ ہے، بڑا پیارا کلمہ ہے، ایک باری سینے ٹھنڈ پاؤ محبت نال پڑھو۔ آج تے موضوع سبحان اللہ دا ہے، آج تے پڑھ لو محبت نال پڑھو۔ تیرے نعتوں ہوا قربان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے نعتوں ہوا قربان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم بڑائے زمین اسمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
چند سورج تو ہی بڑائے نے کڈے سونے نظام چلائے نے چند سورج تو ہی بڑائے نے کڈے سونے نظام چلائے نے کہ وے مرد چ پاؤنائے جان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بڑائے زمین آسمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے نعتوں ہوا قربان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا میں ذکر کراؤں سبحان اللہ دا سب تو پہلا معنی۔ اصل موضوع میں اپنا ہون شروع کرن لگا، ہون تک تے ایویں نا تمہید بننی ہے جنہوں کہندے نے پڑول بننے ہیں، ہون میں اصل گل شروع کرن لگا، اصل موضوع ہون شروع کرن لگا۔ توجہ میرے وال، سبحان اللہ دا سب تو پہلا معنی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کنا چیزاں تو پاک ہے۔ حضرات محترم سب تو پہلا معنی اللہ دی ذات ہر قسم دے عیب تو پاک ہے، ہر قسم دے نقص تو پاک ہے۔ میرے اللہ دی ذات ہر قسم دی کمزوری تو پاک ہے، ہر قسم دی محتاجی اور بے بسی تو پاک ہے۔ ساری مخلوق کمزور ہے، میرا رب کمزوری تو پاک ہے۔ ویکھو یارو اسی کھانے بھی ہاں پینے بھی ہاں، کھانا پینا ساڑی کمزوری ہے، اللہ دی ذات اس کمزوری تو پاک ہے۔ فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اللہ کائنات نو کھلاندا پلاندا ہے لیکن خود کھان پین تو پاک ہے۔ اسی بیمار بھی ہو جانے ہیں، بیمار ہونا ساڑی کمزوری ہے، میرا اللہ اس کمزوری تو پاک ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ بیمارانو شفا دیندا ہے، خود میرا اللہ بیماری تو پاک ہے۔ ساڑھے تے ایک وقت آنے موت بھی آ جانی ہے، میرے اللہ موت تو پاک نے۔ فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اللہ موت بھی دیندا ہے، اللہ ہی بندیانو زندگی دیندا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کمزوری تو پاک نے، یعنی اللہ تے موت نہیں آنی۔ حضرات محترم سانو نیند آ جاندی ہے، اونگ بھی آ جاندی ہے، یہ ساڑی کمزوری ہے، لیکن اللہ دی ذات پاک ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تھک جانے ہیں، اسے تھک جانے ہیں، دن پورا دن کام کریے تھک جانے ہیں، تقریب قرآن 5 گھنٹے تو 6 گھنٹے دی ہو جائے، بیٹھے بیٹھے تھک جانے ہیں۔ حضرات محترم خطبہ جمعہ لمبا ہو جائے سانو تھکاوٹ ہو جاندی ہے، دن بھر کام کریے تھکاوٹ ہو جاندی ہے، لیکن اصل تابد اللہ پاک زمین و آسمان دا نظام چلا رہے نے، انہاں دی حفاظت بھی کر رہے نے، لیکن فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ دی ذات تھکاوٹ تو پاک ہے، اسی بھول بھی جانے ہاں ساڑی کمزوری ہے، اللہ دی ذات اس کمزوری تو پاک ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، حضرات محترم ساڑی اولاد بھی ہے، اللہ دی ذات پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کسے دی اولاد نہیں تے اللہ دی بھی کوئی اولاد نہیں، ہر کمزوری تو میرا اللہ پاک ہے۔ اللہ دی ذات طاقتوار ہے، اللہ دی ذات قوتاں والی ہے، میرے اللہ دی ذات پاوراں والی ہے۔ او یارو رب دی مخلوق وچ ایسی مخلوقاں نے جنہاں نو اللہ پاک نے جدیاں قوتاں عطا فرمائیاں نے کہ سانو کوئی اندازہ نہیں، جے اسی او دی مخلوق دی طاقت دا اندازہ نہیں کر سکدے تے خالق دی طاقت دا اندازہ کون کر سکدا ہے؟ اللہ پاک دی ایک مخلوق ہے جنہاں نو فرشتے کیا جاندا ہے، جنہاں نو نوری تے ملائکہ کیا جاندا ہے، اللہ پاک نے ایڈیاں طاقتاں دتیاں ہوئیاں نے۔ حضرات عظیم وقار غور کرنا، توجہ کرنا، مسند ابی یعلا دی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جراوی نے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جہنم دے اندر جہنمیاں نو عذاب دین واسطے جڑے لوہے دے ہتھوڑے اور گرداں اللہ پاک نے فرشتیاں نو پکڑائے نے فرمایا ایڈے ایڈے وڈے اور ایڈے ایڈے وزنی ہتھوڑے نے ایک ہتھوڑا اگر زمین تے رکھ دیتا جائے ساری کائنات دے جن تے انسان مل کے وہ ہتھوڑا اٹھا نہیں سکدے وہ ہتھوڑا ہلا نہیں سکدے ایک کو فرشتہ اس ہتھوڑے نو اٹھا کے جہنمیاں نو عذاب دیندا آئے گا حضرات دی وقار رب دی مخلوق وچوں ایک فرشتے دی طاقت ہے تے جڑا انہاں دا خالق ہے او دی طاقت دا اندازہ کون کرے نہیں سمجھ آئی توجہ کر دے جانا ذرا حضرات دی وقار اللہ دا عرش کتنا بڑا ہے کتنا بڑا اللہ دا عرش ہے سلسلہ صحیح اندر امام البانی روایت لے کے آئے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے اللہ پاک دی کرسی 7 آسمانہ دے مقابلے 7 آسمان اللہ دی کرسی دے مقابلے دے اندر انجی نے جے میں ایک بہت بڑا صحرا ہوئے بہت بڑا چٹیل میدان ہوئے فرمایا ایک چھلا ایک کڑا اس کھلے میدان اندر رکھ دیتا جائے فرمایا ایڈے وڈے میدان دے اندر اس چھلے دی بالکل معمولی حیثیت ہے فرمایا اللہ پاک دی کرسی دے سامنے 7 آسمانہ دی میں معمولی حیثیت ہے فرمایا جے میں ساری زمین اس چھلے تو بڑی ہے اور چٹیل میدان چھلے تو کڑے تو بڑا ہے ایویں اللہ دی کرسی 7 آسمانہ تو بڑی ہے تے فرمایا جیڑی فضیلت کرسی نو 7 آسمانہ تے حاصل ہے اوہی فضیلت اللہ دے عرش نو کرسی تے حاصل ہے فرمایا جتنے آسمانہ تو کرسی بڑی ہے اینائی کرسی تو عرش بڑا ہے ایڈا وڈا اللہ دا عرش ہے جنہوں اللہ قرآن اندر عرش عظیم کہندے نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم جنہوں اللہ آپ عرش عظیم کہہ رہے ہیں ایڈا وڈا اللہ دا عرش ہے کہ جس عرش نو 8 فرشتے اٹھایا ہویا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ فرمایا 8 فرشتے اللہ دا عرش اٹھایا ہویا ہے 8 فرشتے اللہ دا عرش اٹھا کے کھڑے نے حضرات دی وقار ایڈا وڈا اللہ دا عرش ہے جنہوں صرف 8 فرشتے چکے آئے اے تے رب دی مخلوق دی طاقت ہے تے خالق دی طاقت دا اندازہ کون کر سکدا ہے ساریاں طاقتاں والا میرا اللہ ہے ساریاں قوتاں والا میرا اللہ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا تے بڑی مزے دی گل اے وے اے جڑے فرشتے اللہ دا عرش اٹھائے ہوئے نے اے زبان چوں کی پڑھ دے نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم فرمایا جڑے فرشتے اللہ دا عرش اٹھائے ہوئے نے زبان چو تسبیحاں بیان کر دے نے زبان چو اپنے مالک دیاں پاکیاں بیان کر دے نے زبان چو سبحان اللہ پڑھ دے نے اللہ پاک دیاں پاکیاں اور تسبیحات بیان کر دے نے یہ سبحان اللہ دا پہلا معنی اور دوسرے معنی غور کرنا سبحان اللہ اللہ پاک ہے دوسرا معنی ہے وے اللہ دی ذات ہر شریک دی شراکت تو پاک ہے میرے اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے او دا کوئی شریک نہیں پاویں او دا شریک جناب پتھر دا کڑ کے تیار کیتا جائے اللہ دی ذات دے تو پاک ہے پاویں کوئی مٹی دا کڑ کے تیار کیتا جائے اللہ دی ذات دے تو پاک ہے پاویں کوئی بندیاں وچوں کھڑا کر لیا جائے پاویں او دے نیک بندیاں وچوں دا شریک کھڑا کر لیا جائے اللہ دی ذات دے تو پاک ہے دوسرا اللہ بھی کوئی نہیں اللہ جیسا بھی کوئی نہیں لیسا کمثلہ شیء اللہ دی مثال ہی کوئی نہیں ازل تو کلہ تے اب تک کلہ ہی کلہ ہے اللہ پاک نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون فرمایا اگر زمین و آسمان اندر اللہ دا کوئی اور شریک بھی ہوندا اللہ دا کوئی اور پارٹنر بھی ہوندا حضرات محترم میں پہلا معنی یہ ہوئی بیان کیتا ہے اللہ دی ذات کمزوری تو پاک ہے نال شریک تے پارٹنر رکھن دی لوڑ انہوں پیندی ہے جڑا کمزور ہوئے وہ کہندا یار کم زیادہ ہے میرے کڑو نہیں مکنا نال 2-3 بندے اور دے دیو یار ہے کم وڈا ہے کم سخت ہے میرے کلے کڑو ہونا نہیں نال 2-3 بندے دے دیو لیکن کوئی بھی کم ایسا نہیں
جڑا اللہ دی ذات کولو ہوندا نہ ہوے اذا اراد اللہ امرن نہیں یقول له کن فیکون او قادر مطلق ذات ہے او قادر قدیر ذات ہے او مختار ذات ہے اللہ سامنے کوئی بھی کم رکدا نہیں کوئی بھی کم مڑدا نہیں اللہ کن کہندے نے تے فیکون ہو جاندا ہے اس واسطے رب نو اپنا شریک بنان دی کوئی لوڑ نہیں اللہ دی ذات نو اپنا ہمسر بنان دی کدی لوڑ ہے ولم یکن له کفوا احد او دا کوئی سانجی نہیں کوئی شریک نہیں اللہ پاک فرماندے نے اگر اللہ دے نال کوئی اور شریک بھی ہوندا فرمایا زمین و آسمان دا نظام قائم نہ رہندا زمین و آسمان دا نظام خراب ہو جاندا اللہ فسادات خرابی پیدا ہو جاندی ایک معبود کہندا میں دن چڑھانا ہے دوسرا کہندا نہیں نہیں رات پانی ہے ایک کہندا سورج چڑھانا ہے دوسرا کہندا نہیں چڑھانا اختلاف ہو جاندا فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون اللہ دی ذات ہے نا سارے شریکاں تو پاک ہے ایک دوسرا مقام اللہ پاک نے قرآن دا سورہ الروم پڑھن لگا اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون فرمایا اللہ دی ذاتوں ذات ہے جنہیں تو انو پیدا کیتا ہے ماں دے بطن اندر تو آڈا جوڑ جوڑیا ہے پھر جوڑ دے ہوتے تو آڈا گوشت چڑھایا ہے فرمایا ماں دے بطن اندر 360 جوڑ مالک نے جوڑے نے تے ماں نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک بنا دے رہنے رب تیری تخلیق کر دے رہنے تے تو دنیا تے آکے ہورانو وچ شریک بنا لے آئے اوے اللہ دا دیتا رزق کھانے والے خیراتاں تے غیرام دا نالانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ یہ تندرستی تینو عطائی تے اللہ نعمت دے وے ہزارام تے اللہ سنے تیری آنجے پکارام تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی پھر ویو دے ولو رو گردانے پھر ویو دے ولو رو گردانے پھر ویو دے ولو رو گردانے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے کیتی اوتھے نگے بانی تیری کہ دے فضل دے نال دس جیندہ رہے ہو جدو دند نہیں سی تے دودھ پیندہ رہے ہو کنے تینو رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینو چھوٹے ہو وڈا بنایا لڑی تیرے دنداں دے کنے پروتی کنے جڑے اکھیاں چے انمول موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو کس نے سوارے نے خمدار ابرو ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینو اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینو عطا کیتے کنے اکھاں نک کنا اے داتا دیا مہربانیاں چنا اے مولا دیا مہربانیاں چنا زباں بولنے لئی کنے دیتی میاں پیا گلا کرنا اے ٹکے ٹکے دیا جے قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی اکٹھے ہو کے آ جاوے پیرام دی ڈھانی اینا دنیا دے پیرام دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا ہر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہیں سکدا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا ہو دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا وہ دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بڑا بڑ والا پھر بھی قیمت لوے گا جن نے تینو سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان عہدے دا کی مل پایا حل مل شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء فرمایا تو انو پیدا میں کیتا ہے ثم رزقکم تو انو رزق بھی اساں دیتا ہے اللہ پاک نے رزق دیتا ہے ماں دے بطن اندر بھی رزق دیتا ہے ادو تو دنیا تے آیا ماں دے سینے تے تیری روزی دا انتظام ہو گیا ادو تو ماں دا 2 سال بعد دودھ چھوڑ دیتا اللہ پاک نے گائے اور بھینس دا دودھ تینوں پلایا ادو تیرے منہ اندر دند آ گئے پھر وہ بھی بند ہو گیا تے اللہ پاک نے اناج دا انتظام کر دیتا
گندم تیرے واسطے، حضرات محترم سبزیاں ترکاریاں تیرے واسطے، رنگا رنگ دے پھل تیرے واسطے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، اگے فرمایا ثم یمیتکم، اللہ ہی تانوں موت دے سکدا ہے، ثم یحییکم، اللہ ہی تانوں زندہ کردا ہے، اللہ ہی ماردا ہے۔ فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، جڑے تسی رب دے شریک بنائے ہوئے نے انہاں وچوں ہے کوئی شریک ایسا جڑا انہاں وچوں کوئی کم کردا ہوئے؟ ہے کوئی شریک ایسا جڑا ساڈے ورگی تخلیق کر کے وکھائے؟ ہے کوئی شریک ایسا جڑا مخلوق نو رزق دے کے وکھائے؟ ہے کوئی شریک ایسا جڑا کسے نو موت دے کے وکھائے؟ ہے کوئی شریک ایسا جڑا کسے نو زندگی دے کے وکھائے؟ حل من شرکائکم، ہے کوئی تواڈے کو شریک ایسا انہاں نو ساڈے مقابلے اندر لے کے آئے جے، انہاں نو ساڈے مقابلے چ کھڑا کیتا جے، جنہاں دے نام دیاں سبیلاں لا رہے جے، جنہاں دے نام دیاں دیگاں چڑھا رہے جے، جنہاں دے نام دیاں منت منوتیاں کر دے جے، جنہاں دے کول جاندے جے؟ فرمایا کرنی والے برنی والے حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، انہاں وچوں کوئی کم کر کے تے وکھاڑ۔ فرمایا اللہ نو انہاں شریکاں دی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، سبحانہ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ دی ذات نہ شریکاں تو پاک ہے۔ سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ ہر شریک دی شراکت تو پاک ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، مشرکین مکہ بھی بیت اللہ دا طواف کر رہے نے۔ ایک گل یاد رکھو، جڑے مکے دے مشرک سن نا او توحید ربوبیت اندر شرک نہیں سی کر دے بلکہ توحید الوہیت اندر شرک کر دے سن۔ انہاں نوں پوچھیا جاندا زمین کنے بنائی؟ وہ کہندے اللہ نے بنائی۔ آسمان کنے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ رزق کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ یعنی وہ کہندے سن کہ سارے کام رب ہی کردا ہے، لیکن جدوں توحید الوہیت دی باری آندی، الہ کا معنی معبود ہوتا ہے، جدوں عبادت کرم دی واری آندی پھر عبادت دے اندر وہ خالص نہیں سن، پھر نال ہوراں نوں لے کے آندے، پھر رب دے شریک لے کے آندے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، مشرکین مکہ بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، زبان چو کہندے نے لبیک لا شریک لک، اسی حاضر ہاں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے پیغمبر نے سنیا، آپ نے فرمایا رکو رکو گل سنو، یہی تے میرا تہاڈا اختلاف ہے، یہی تے میرا تہاڈا جھگڑا ہے، تسی بھی کہہ رہے ہو اللہ دا کوئی شریک نہیں، تے انہاں اگوں کی آکھیا ہے؟ کہن لگے لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک، کہن لگے او دا شریک تے کوئی نہیں لیکن اوہی او دے شریک نے جنہاں نو اللہ نے آپ اپنا شریک بنایا، معاذ اللہ اوہی اللہ دے شریک نے جنہاں نو آپ اللہ نے اپنا شریک بنایا ہے۔ اختیار اللہ کول ہی نے، اللہ نے انہاں نو اختیار دیتے ہوئے نے۔ اے بھی عقیدہ شرکیہ ہے۔ یارو گل سنو، مکے دے مشرک بھی ہوئی کہندے نے اللہ نے شریک بنائے نے تے انہاں نو اختیار اللہ نے دیتے ہوئے نے۔ اج بندے ایتھے بھی کئی ایویں دیاں گلاں کردے نے، لو جی انہاں نو اللہ پاک نے اختیار عطا کیتے ہوئے نے، انہاں کول عطائی اختیارات نے، عطائی اختیارات نے۔ سونیا اللہ پاک نے اپنی صفتاں نہ کسے نو دتیاں نے، نہ اپنے اختیارات کسے نو دتے نے۔ وہ اپنی صفات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے تمام تر اختیارات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، او دیاں صفتاں صرف انہیں پھب دیاں نے۔ واللہ الذی لا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا کلمہ ہے سبحان اللہ، بڑا میٹھا کلمہ ہے سبحان اللہ۔ عما یشرکون، ساری صفات اندر میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، خدا کوئی شریک نہیں۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے۔ ایک بڑی محبت نال جڑے باہر برامدے اندر سین اندر دوست بیٹھے نے نا، ذرا تسی بھی محبت نال کہو سبحان اللہ۔ جیدے جیدے سینے اندر رب دی توحید دا پیار ہے، ایک بڑی محبت نال گونج پاکو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے،
سانجی ہور شریک نسانی کاہی مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا روزی اوتھے وی دیندا اے ایک نگران اس دا ڈائی کیتی فیٹ تے رکھیا سچائے چون چون کردہ باہر نکلیا بچائے اے بلی ویخ کے ماول پجدہ نسدائے آ گیا دشمن مانو دس دائے مرغی دیا چھوٹا جیا بچہ گاواں بھی ویندا ہے مجھا بھی ویکھدا ہے لیکن بلی ویکھ کے ماول بھجدا نسدا ہے آ گیا دشمن مانو دسدا ہے سجن دشمن دی کنے گل سمجھائی سانجی ہور شریک نسانی کائی اور بڑی پیاری گل نے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق اوتھے بھی کھاندا ول سولائے نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستا جاندا اے ہر ویلے پہ اساوے پتے کھاندا اے نرم نرم اے کیڑا پتھر چ وسدا اے پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے کی دسدا اے تینوں مینوں اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائی اے سانجی ہور شریک نسانی کائی اور گل بڑی پیاری ہے امام تازہ ہوئے گا انشاءاللہ گل سنیا جے ذرا توجہ نال بزرگ بندے سیانے بندے میری گل تے غور کرنا اکو پھل نو چوسیا پونڈت مکھیاں نے ونڈاں دعا وچ کی اللہ رکھیاں نے جنہوں خالص شہد کھا کے بھی رب دی توحید سمجھنا آئے اس تو بڑی بدقسمتی کے آئے اللہ نے پورا نظام بنایا ہے بندیاں تیرے واسطے فرمایا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا کاش توانو ترجمہ انداوے سارے انو تاکہ وقت بچ جائے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس اللہ پاک فرمان دینے شہد دی مکھی نو اساں القا کیتا فلاں درخت چھتا بنا فرمایا شہد دی مکھی نے چھتا بنایا ہے موڑ کھنڈے والے ہو شہد دی مکھی نو اللہ پاک نے اپنی قدرت دی باریک بینی نال کیویں سکھا دیتا ہے انہیں چھتا بنایا ہے ایک چھتے اندر کنے سوراخ نے نہ دے کول کوئی انچی ٹیپ ہے نہ دے کول کوئی فیتا تے سوتر ہے انہیں نہ دے کول کوئی اوزار ہے انہیں بالکل چھتا ایویں بنایا ہے کوئی سوراخ نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے سارے سوراخ برابر بنائے نے سارے چھتے دے سوراخوں نے برابر بنائے نے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں ویکھ کے مالک دی قدرت دی پہچان کریاں کر اپنے پیدا کرنے والے رب دی معرفت حاصل کریاں کر انہیں چھتا بنا لے ہیں اللہ پاک نے فرمایا چل اٹھ فلاں پھل تے چلی جا اودا رس چوس لے فلاں پھول تے بیٹھ جا اودا رس چوس لے فلاں سبزی تے فلاں پھل تے فلاں پودے تے بیٹھ جا اودا رس چوس لے انہیں مختلف جگہ تو رس لے آئے لے آ کے چھتے اندر پا دیتا ہے تے ابن آدم واسطے شہد تیار کر رہی ہے اور دن رات محنت کر رہی ہے کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے شہد اودے واسطے تیار پئی کر دی ہے جن رب نو چھڈ کے قبراں پوجنیاں نے شہد اودے واسطے تیار پئی کر دی ہے جن رب نو چھڈنا ہے تے مردیاں نو پوجنا ہے اودے واسطے شہد پئی تیار کر دی ہے جن غیر اللہ دے نام دیاں سبیلاں لانیاں نے او شہد اودے واسطے تیار پئی کر دی ہے ان بکرے تے چھترے غیر اللہ دے نام دے دینے نے شہد انہیں تیار کر دیتا ہے ویکھ اللہ دیاں قدرتاں اکو پھل نو چوسیا پونڈت مکھیاں نے ونڈاں دعا وچ کی اللہ رکھیاں نے مکھیاں بناؤندیاں شہد تے پونڈ چ زہراں نے
زیرت شہد دیا وے کٹھیاں نیرانے پائے پلنا دیا کہ وے محفوظ رکاوٹنے خالص شہد نہ بالکل زہر ملاوٹنے زیرت شہد دی کنے ونڈ بڑھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے چھاڑ یار پتھر بھی رہن دے مرغی بھی رہن دینے چوزہ بھی رہن دینے شہد دی مکھی بھی ایک سائڈ تے کر دینے وفی انفسکم فلا تبصرون اپنے آپ پیچی ویکھ لینے اپنے آپ نوی ویکھ لینے اپنی اوقات تے اپنا ماضی ویکھ لینے پیکنگ ماں دے پیٹ دی گھپ ہنیرے نے جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر پہ گوشت ہڈیاں جوڑ دائیں بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائیں پچھے مار کھجاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دے ایک قطرے تو گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے ایتھوں بھی اگے چلنے چل ذرا گھڑ ویخ تو مجھا گاوانو گوبر خون پیشاب دیو نہ تھاوانو خالی شعری نہیں نال رب دا قرآن پڑھئے الحمدللہ ساڑھے اسٹیج دا اے ہوئی امتیاد ہے کوئی شعر بھی ہوئے گا رب دے قرآن یا نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ ہی ہوئے گا فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرًا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا لبناً خالصاً سائغاً للشاربین مجھ دا رنگ کاڑا ہے انہوں چارہ پایا چارے دا رنگ سبز ہے توڑی دی رنگت ہو رہے مجھ دے خون دی رنگت ہو رہے او دے گوبر دی رنگت ہو رہے او دے پیشاب دی رنگت ہو رہے مجھ دے باہر بھی سفید چیز کوئی نہیں اندر بھی سفید چیز کوئی نہیں او دے پیٹ اندر ایک سائڈ تے خون دی نالی ایک سائڈ تے گوبر دی نالی ایک سائڈ تے پیشاب دی نالی ہے وچوں اللہ پاک نے دودھ والی سفید نالی چلائی ہے جڑی بالکل خالص ہے او دے وچ نہ خون دی امیزش ہے نہ او دے اندر گوبر تے پیشاب دی امیزش ہے بالکل خالص تے پاکیزہ دودھ اللہ پاک نے تیرے تک پہنچایا ہے پہنچایا کیویں انسان نہ غور کر پہنچایا کیویں اللہ پاک نے 4 دودھ دیاں بوتلاں لگائیاں نے چاراں دا منہ بھی تھلے نو کیتا ہے اتے ٹکن بھی نہیں لایا تے کدی ایک بھی قطرہ زمین تے ڈگن بھی نہیں دیتا 4 بوتلاں اللہ نے لائیاں نے چاراں دے منہ بھی تھلے نو کیتے نے ٹکن بھی کوئی نہیں لایا تے کدی ایک بھی قطرہ زمین تے ڈگن کوئی نہیں دیتا پھر ترجمہ تے وہی بندہ ہے چل ذرا گھڑ ویخ تو مجھا گاوانو گوبر خون پیشاب دیو نہ تھاوانو پیٹ چ خون پیشاب دیا نارانے کاڑے تھڑا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے دودھ ملائیاں مکھن بندیا رجنائے آئے جدوں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنائے او غنی اسی منگتے شک نہ رائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مالک دیاں قدرتاں ویکھ لیں رب دیاں وفاواں ویکھ لیں تے اپنی بے وفائی ویکھ لیں بے وفائی تیرے والوں ہوئی ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمایا میرے بندے مینوں دستے سہی کیڑی شے نے تینوں میرے تو دور کر دیتا ہے، او کون ہے جڑا میرے تے تیرے درمیان اندر آ گیا ہے، او کون ہے جڑا تینوں میرے تو بڑا مل گیا ہے، او کون ہے جڑا تینوں میرے تو سونا مل گیا ہے؟ فرمایا کیا میں وہی نہیں ہاں الذی خلقک فسواک فعدلک، انہیں تینوں پیدا بھی کیتا ہے تے تیرے سارے جوڑ برابر برابر جوڑے نے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا حضرات محترم غور کر دے جانا، رب دی ذات نہ شرک نہ کیجئے، اللہ دی ذات دا کوئی شریک نہیں ہے، ہوئی تے سبحان اللہ دا دوسرا معنی ہے کہ اللہ دی ذات ہر شریک دی شراکت تو پاک ہے، تیسرے معنی تغار کرنا سبحان اللہ۔ گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر 5 معنی پورے کریے نا اپا انشاءاللہ۔ ہاں جی اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا، 5 منٹ ٹائم باقی رہ گیا انشاءاللہ اپا کر لیں گے کمپلیٹ، تسی توجہ میرے وال کرو ذرا اللہ اللہ غور کر دے جانا ذرا حضرات دی وقار۔ تیسرا معنی ہے وے اللہ پاک نے جو بھی چیز پیدا کیتی ہے، جو بھی مالک دی تخلیق ہے، وہ بیکار ہون تو فضول ہون تو بے مقصد ہون تو پاک ہے۔ اللہ نے ہر چیز کسے مقصد واسطے بنائی ہے، ہر چیز نو کسے حکمت دے پیش نظر بنایا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا باطلا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ نے جو بھی پیدا کیتا ہے باطل نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، ہر چیز دا کوئی مقصد بنایا ہے۔ اسی ویکھنے ہیں سورج آ رہے ہیں، سورج جا رہے ہیں، چاند آ رہے ہیں تے چاند جا رہے ہیں، ستارے آ رہے ہیں، یہ بھی بے مقصد نہیں آ رہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر مقصد بیان کیتا ہے، فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ پاک فرماندے نے سورج بنایا ہے، روشن بنایا ہے، سورج تو انو روشنی دیندہ ہے۔ دوسرا مقصد ہے وے سورج دی حرارت اور حدت واڑیاں فصلہ تے کھیتیاں پکا دیندی ہے۔ فرمایا چند نسا بنایا ہے تاکہ تو انو مہینے اور سالہ دی گمتی دا حساب آ جائے۔ مہینے دا آغاز ہوندا ہے، چند دا حجم وددا رہندا ہے، ادو مہینے دا اینڈ آندا ہے، چند دا حجم جناب کٹن لگ پیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے تاں بنایا ہے، اے سارا نظام تاں چلایا ہے، اے دا مقصد ہے وے حکمت ہے وے تاکہ تانوں مہینے تے سالہ دی گمتی دا حساب آ جائے۔ فرمایا ستارے اساں تاں بنائے نے وعلامات وبالنجم ہم یہتدون۔ اللہ پاک فرماندے نے ستارے دا مقصد ہے وے ستارے ویکھ کے رستہ تلاش کرو۔ اللہ فرماندے نے جانور بھی ایسا ایویں نہیں بنائے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ فرمایا کوڑے بنائے، خچر بنائے، گدے بنائے تاکہ تسی انہاں تے سواری کرو تے اپنا ساز و سامان لد لو۔ یہ 3 معنی سبحان اللہ دے میں بیان کر دیتے، باقی 2 دا ادھار کرانگا تے گل ایتھے مکاواں ہے ذات تیری سبحان اللہ ناڑے بات تیری سبحان اللہ۔ ایک باری سینے دا زور لا کے مرکز پورا گون جائے، ایک باری کھل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے۔ ہے ذات تیری سبحان اللہ ناڑے بات تیری سبحان اللہ۔ تیرا دتا ہر کوئی کھاندا ہے، کوئی نعمت خوب ہنڈاندا ہے، تیرے باج نہ کوئی عطاندا ہے، سب تیرے تو قربان اللہ۔ ہے ذات تیری سبحان اللہ ناڑے بات تیری سبحان اللہ۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے، تیریاں نعمتاں 1 2 4 نہیں،
کر سکدا کوئی شمار نہیں، کس نعمت دا انکار نہیں، سب تیرے نے احسان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ۔ سو ہتھ رسا سرے تے گنڈ پورا مکھن تے نچوڑے اس جملے دے اندر، جیڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے سب چھڈ کے تیرا ہو جاوے، تیرے در تے آن کھلو جاوے، انہوں بخشنا تیری شان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نڑے بات تیری سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔